دوسری بات آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ آپ تمام لوگ جب اپنے اپنے مختلف اسمبلی کے ودھان سبھا اور اسمبلی حلقہ جات کو واپس جائیں گے، میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ آپ میرا شکریہ وہاں کی عوام کو بھی دیجیے جنہوں نے مجلس کے لیے محنت کی اور مجلس کے امیدواروں کے لیے انہوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ تیسری بات مجھے آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ اسمبلی انتخابات کے نتیجے ہماری خواہش کے مطابق نہیں آئے، تو میرا ماننا یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور مشیت الہی کے فیصلے کو ہم کو قبول کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ جو فیصلہ آیا ہے اس سے مایوس نہیں ہے، کیونکہ جمہوریت ہے اور عوام نے اپنا فیصلہ دیا ہے۔ ہم اس کو کھلے دل سے اس کو قبول بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم میں یقیناً کوئی کمزوریاں ہوئی ہوں گی، کوئی کمزوریاں ہیں ابھی بھی، ان کمزوریوں کو دور کرنا اب یہ آپ کی اور میری ذمہ داری رہے گی، اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ ان کمزوریوں کو یہاں پر بیان کروں۔ آپ تمام لوگ ذمہ دار ہیں، آپ زمین پر تھے اور آپ نے ان کمزوریوں کو دیکھا ہے۔ اب ہم کو اور آپ کو مل کر ان کمزوریوں کو دور کرنا ہے، اور جیسا کہ صابر بھائی نے کہا کہ وہ کمزوریاں تنظیمی طور پر بھی ہوں گی، آرگنائزیشن لیول پر بھی ہوگی، ہم کو ان کمزوریوں کو دور کرنا ہے۔ کمزوری ہو سکتا ہے کہ آپسی تھوڑے بہت اختلافات بھی رہے ہوں گے، اس اختلافات کو بھی دور کرنا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کے سیاسی سفر میں اسمبلی کے انتخابات ہوں یا کوئی بھی انتخابات کے نتیجے ہوں، ہم کو ان نتیجوں کا سامنا ہر سیاسی پارٹی کو کرنا پڑتا ہے۔ آج ہم کو کامیابی نہیں ملی، یقیناً تھوڑی بہت ہمارے دل میں رنجش ہوگی کہ بھائی ہم اتنے محنت کی، ہم کو کامیابی نہیں ملی، مگر یاد رکھیے کہ یہ حالات سے ہر ایک کو گزرنا پڑتا ہے۔ جب میں پہلی مرتبہ آج سے 28 سے 29 سال پہلے جب اپنا پہلا اسمبلی کا الیکشن کا ٹکٹ مجلس نے مجھے دیا تھا، تو اس وقت مجلس کے بہت سے اراکین اسمبلی حیدرآباد میں تھے، تو سوائے میرے تمام امیدواروں کی کامیابی نہیں ملی۔ وہ اسمبلی کے انتخابات میں ان کو شکست ملی، ہار گئے تھے۔ میں واحد رکن اسمبلی منتخب ہوا تھا، تو الحمدللہ جو پہلی چیز میں نے اپنے مرحوم والد سے سیکھی تھی کہ جب میں اسمبلی کا الیکشن کا سرٹیفکیٹ لے کر، اس وقت اس زمانے میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں تھی، بیلٹ پیپر سے کاؤنٹنگ ہوتی تھی، تو بیلٹ پیپر کی کاؤنٹنگ 24 گھنٹے کبھی 35 گھنٹے بھی چلتی تھی۔ خیر بہرحال میں رات میں بہت رات ہو گئی تھی، میں اپنا سرٹیفکیٹ لے کر جب اپنے گھر کو گیا اور اپنے والد مرحوم سے ملاقات کی، تو انہوں نے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں نیا سیاست میں تھا، مجھے ان تمام حالات کی باتیں نہیں معلوم تھی۔ آج بھی مجھے تھوڑی بہت باتیں آتی ہیں، بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ہمارے والد نے مجھ سے کہا کہ ابھی تم سو جاؤ، آرام کرو، صبح میں بات کرتے ہیں۔ اور جب صبح ہوئی تو ہم نماز پڑھ کے سو گئے تھے، تو 10:30 11 بجے میرے والد نے میرے کمرے کے پاس آ کر کہا کہ چلو ابھی دارالسلام جانے کا ہے۔ تو میں سمجھا نہیں، کہ میں سمجھا کہ بھائی یہ آدمی ہے کیا ہے، ابھی ہم سب ہار گئے اور یہ دوسرے دن صبح مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ چلو ابھی۔ تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے، جب ہم دارالسلام کو گئے حیدرآباد میں، تو قریب 10 سے 15 دن تک دارالسلام میں صرف 3 لوگ بیٹھتے تھے، ایک میرے مرحوم قائد، میرے والد مرحوم، میں، اور ہمارے پاس ایک آفس میں کام کرنے والے رزاق صاحب۔ تو 15 دن ہم لوگ اکیلے بیٹھتے تھے۔ کوئی لوگ، بہت سے مجلس کے لوگوں میں مایوسی تھی، غم تھا، مگر
15 दिन के बाद लोग आते गए। मुझसे हमारे मरहूम वालिद ने बड़ी मेहनत करवाई। मैंने आज जो कुछ भी मैं आज यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत बड़ा करम है। और अल्लाह ने अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में मुझे यहाँ तक लाया। और मेरे मरहूम वालिद की और मेरी माँ की दुआएं हैं कि मैं यहाँ तक आया हूँ। तो आप तमाम को सिर्फ यही बात आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि हिम्मत मत हारिए। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो फिर आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और आप लोग माशाअल्लाह से अपनी अपनी ज़िंदगियों में बड़ी मेहनत करके आप लोगों ने अपना मुकाम पैदा किया है इनफरादी तौर पर। तो ये भी एक कड़ी है, हमको मेहनत करना है। हम अपने हौसलों को बुलंद रखेंगे और जो हमारी कमज़ोरियां हैं, तंजीमी कमज़ोरी होंगी, जो भी होंगी, हम उसको दूर करेंगे। और मैं भी आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैंने असम्बली के इंतखाबात के दौरान, चुनाव के दौरान, मैंने अवाम से वादा किया था, गुजरात की अवाम से वादा किया था कि मैं इलेक्शन का नतीजा चाहे कुछ भी आ जाए, मैं गुजरात को आता रहूँगा, इलेक्शन लड़ता रहूँगा, जिद्दोजहद करते रहेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अपने हौसलों को बुलंद रखिए और हम लोग इंशाअल्लाह ताला मिलकर फिर से अपनी पार्टी को और मजबूत करेंगे।